الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आज रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे के अंदर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह रोजे से है। अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचाया और रमज़ानुल मुबारक में पहुंचने के बाद
روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اس کے اندر ایک حصے میں روزے اور اس کے احکام کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں رمضان المبارک اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہے مسجد اور اس کا احترام، اور دوسرا ہے نماز اور اس کے احکام۔ روزہ یہ ہمارے اوپر جس طرح فرض کیا گیا ہے، اسی طرح ہم سے پہلے کی ملتوں میں اور قوموں کے اوپر بھی فرض کیا گیا، اور یہ بات قرآن کریم نے ذکر بھی فرما دی کہ یہ کوئی ایسا حکم تمہیں نہیں دیا جا رہا کہ کوئی نیا حکم ہے یا پہلی مرتبہ نازل ہو رہا ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر جتنی بھی ملتیں اور قومیں آئی، ان کے اوپر مختلف اوقات میں مختلف تعداد میں روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے، اور بڑی قوموں میں جیسے یہود اور نصارہ یعنی عیسائی قوم، اس کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری آسانیاں عطا فرمائی کہ جو اس سے پہلے کی قوموں میں نہیں تھی۔ یعنی اس سے پہلے کی قوموں میں سحری نہیں تھی، آپ نے رات کو کھایا پیا اور کھائے کہ آپ سو گئے تو اب آپ کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرے دن تک غروب آفتاب تک آپ کا روزہ چل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسانی عطا فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، کہ کیونکہ تمہارے اور دوسری قوموں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا فرق ہے۔ اسی طرح دوسری قوموں کے اندر افطار نہیں تھا، ہماری قوم کے اندر، ہماری ملت کے اندر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو افطار کی نعمت بھی دی گئی، اور یہ ایک طرح کی دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دسترخوان بھیجتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن۔ ایک خوشی اس کی یہ ہے کہ جب وہ روزہ مکمل کرتا ہے تو شام کو
دسترخوان کے اوپر افطار اور نعمتیں اللہ کی اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، وہ افطار کرتا ہے۔ افطار کے معنی ہے دعوت کے، کھانے کے، ناشتے کے، یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اور دوسری نعمت اس کو کیا ہے؟ دوسری نعمت یہ ہے کہ جب روزے کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تجلی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی جتنی بھی ملتیں ہیں ان سب کے اوپر روزہ فرض کیا گیا، لیکن ہمیں سحری کی نعمت بھی دی گئی اور ہمیں افطار کی نعمت بھی دی گئی۔ اور قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ صیام جو ہے یہ صوم کی جمع ہے، صوم روزے کو کہتے ہیں۔ عربی میں صوم کے معنی ہے روزے کے، اور کتبہ کا معنی ہے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخاطب وہی ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے۔ کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی قوموں کے اوپر، ملتوں کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے میں مشکل تو ہے، مشقت تو ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر تکلیف اور مشقت تو آپ کو اٹھانی پڑتی ہے، تبھی جا کے آپ کو کچھ ملتا ہے۔ تو بھوکے اور پیاسے رہنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ محبت کی نشانی ہے، عشق کی نشانی ہے۔ لیلا اور مجنوں اگر کوئی بن جائے، آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو دیکھیں آپ، کئی ہفتے جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، کئی ہفتے جو ہے وہ پانی نہیں پیتا، بھوکا پیاسا پھرتا رہے گا، مارا پھرتا رہے گا۔ تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر جب روزہ رکھتے ہیں تو عشق والی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ دو ہی کیفیتیں ہیں، یا تو انسان عشق کی کیفیت میں ہوتا ہے یا انسان عقل کی منزل کے اندر ہوتا ہے، یعنی عقل والے کام۔ عقل والے کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ انسان کو جو چیز دی گئی ہے، جو چیز اس کے اوپر فرض کی گئی ہے، جو احکام اس کو دیے گئے ہیں، ان کی تابعداری کرے، ان کی اطاعت بجا لائے، ان کی فرما برداری بجا لائے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔
کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے۔ تو لہذا اگر ہم عقل کو مانتے ہیں اور عقل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو ہم اور آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر۔ اور روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنے والے کو معلوم اور جس کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کو معلوم، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کھا پی نہیں رہے کسی کے سامنے، تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ آپ روزے سے ہیں۔ اور آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن آپ نے کہیں چھپ کر پانی پی لیا، کہیں چھپ کر آپ نے کچھ کھا پی لیا، تو کسی کو نہیں معلوم، تب بھی وہ یہی سمجھے گا کہ یہ روزے سے ہے۔ اور یہ روزہ اتنی بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر دی ہے کہ یہ جو ایک روزہ آپ رکھتے ہیں، یہ آپ روزہ تو ایک رکھتے ہیں، ثواب آپ کو اس کے اندر 70 روزوں کا ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں اور باقی 11 مہینے کے روزوں کے اندر فرق یہ ہے کہ باقی مہینوں میں اگر آپ روزے رکھیں گے تو شعبان کے مہینے کا اگر روزہ ہے تو ایک روزہ رکھیں گے آپ کو ایک روزے کا ثواب، محرم کے مہینے میں اگر آپ ایک روزہ رکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک روزے کا ثواب، اور اگر آپ کسی اور مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے، ذی الحجہ کے مہینے میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ایک روزے کا ثواب۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر کوئی بھی عبادت کرے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تراویح ہو، ہر عبادت کا ثواب جو ہے وہ جو فرض ہے نماز، اس کا اس فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے اگر 2 رکعت نماز فرض ادا کی ہے تو ایک رکعت نماز آپ نے جو پڑھی ہے تو 70 رکعتوں کا نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ثواب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں ہیں اس کی نمازوں کی تعداد کی وہ ایک رکعت کی نیکی لکھی جائے گی 70، 2 رکعتوں کی لکھی جائے گی 140۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت نماز ادا کی ہے تو پتہ ہے آپ کو کتنی رکعت نماز کا ثواب ملا؟ ایک دن کی تراویح جو آپ پڑھتے ہیں 20 رکعت کی، تو اس 20 رکعت کا ثواب 1400 کے برابر آپ کو ملے گا۔ 1400 رکعت، یہ خصوصیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مزدور نے اللہ تعالیٰ سے یہ مزدوری طے کی کہ وہ فجر سے لے کر اور ظہر تک کام کرے گا تو اس کو آج کل کے دور کے اندر آپ فرض کر لیجیے 1000 روپے ملیں گے۔ ایک دن کی دیہاڑی 1000 روپے، 1500 روپے،
تو چلیے 1500 روپے لگا رہے، فجر سے لے کر اور کام کیا ظہر تک تو 1000 روپے ملے گی۔ دوسرے مزدور نے ظہر سے لے کر اور عصر تک کام کیا ہے تو اس کی مزدوری طے کی 1000 روپے، اور فرمایا کہ تیسرے مزدور نے کام کیا ہے عصر سے لے کر مغرب تک تو اس کی مزدوری بھی 1000 روپے۔ تو اگر دیکھا جائے تو قانون کے لحاظ سے یہ انصاف تو نہیں ہے کہ جو آدمی فجر سے لے کر ظہر تک کئی گھنٹے تک کام کر رہا ہے اس کو بھی 1000 روپے ملے، اور جس نے ظہر سے عصر تک لگا کر کام کیا اس کو بھی 1000 روپے ملے، اور جس نے گھنٹے 1.5 گھنٹے کام کیا عصر سے لے کر مغرب تک اس کو بھی 1000 روپے ملے۔ یہ انصاف تو نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ آدمی جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے اور اس کو 1000 روپے ملتے ہیں، فرمایا کہ یہ یہود قوم ہے۔ یعنی یہود قوم کو اللہ تعالیٰ نے کام زیادہ دیا ہے، اس کو اجرت اور ثواب اس کا کم رکھا۔ ہمارے امت کے مقابلے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں یہود قوم نے کام زیادہ کیا، محنت زیادہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجرت کم رکھا۔ اور فرمایا کہ دوسری قوم جو ہے وہ نصارہ ہے، ان سے تھوڑا کام کم لیا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نصارہ اور عیسائی قوم کا کام اب بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایسا وقت سمجھیے جیسے ظہر سے لگا کر اور عصر تک، یہ بھی کئی گھنٹے بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے کام لیا گیا زیادہ اور ان کو بھی اجرت دی گئی 1000 روپے۔ یہود قوم کا کام سب سے زیادہ اور اجرت کم، اور اس کے بعد نصارہ قوم کا کام اس سے کچھ کم لیکن اجرت یہود قوم کے برابر۔ اور فرمایا کہ تیسری قوم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ جس سے کام تھوڑا سا لیا گیا ہے لیکن اجرت اس کو اتنی دی گئی ہے کہ جتنی 70 فرضوں کے برابر ہے۔ نفل آپ پڑھتے ہیں، نفل روزہ تو رمضان میں آپ رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کے اوپر پورے 30 دن تک روزے رکھنا جو ہے یہ فرض ہے، لیکن آپ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آپ نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز آپ نے نفل پڑھے، 4 رکعت آپ نے نفل پڑھے، آپ نے عشاء کے نفل پڑھے، آپ نے تہجد کے نفل پڑھے۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب ہے فرض کے برابر، یعنی فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، اور نفل کا ثواب جو بھی نفل آپ پڑھیں گے، جتنے بھی نفل آپ پڑھیں گے اس کا ثواب ہوگا فرض کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ میری امت کو ثواب زیادہ اور اس سے محنت اور مشقت جو ہے وہ کم لی گئی ہے۔ تو یہ روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت عطا فرمائی کہ اس کے اندر ہمیں ثواب زیادہ دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں آپ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور تراویح اس کو 2 وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔
دو وجوہات یہ ہے کہ ایک تو یہ نماز ہے دیر سے پڑھنے کی. اب ہمارے ہاں علماء نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہم لوگ اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد سونا بھی ہے. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو لیٹ نائٹ پڑھتے تھے، دیر سے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت آ جاتا تھا. اور دوسری وجہ اس کی کیا ہے؟ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آرام سے. کیسے؟ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی اور چونکہ اب ہم نے ایک یہ وتیرہ بنا لیا ہے، یہ ایک ہم نے طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ قرآن کریم ہم نے اس کے اندر ختم کرنا ہے. رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تکمیل کرنی ہے، تو اس لیے ہم اس کو تیز پڑھتے ہیں. اس لیے تیز پڑھتے ہیں کہ کم سے کم بھی اگر 29 دن کے اندر قرآن کریم کو ہم مکمل کریں، ختم کریں، تو 1 سے 12 تو روز پڑھنا پڑے گا. تو 1 سے 12 روز پڑھنا پڑے گا تو 20 رکعت کے اندر 1 رکوع، سوا رکوع یہ ہمیں پڑھنا ہے. تو اس لیے ہم اس کو تیز پڑھتے ہیں. ورنہ ایسی جگہ کے اوپر کے جہاں آپ یہ سمجھ لیں، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ قرآن کریم ختم نہیں کیا جاتا تراویح میں. یہ تو شہر ہے نا، ہمارے ہاں تو کیونکہ ماشاءاللہ حفاظ بھی زیادہ ہے، علماء بھی زیادہ ہے، تو یہاں ہر مسجد کے اندر آپ کو حافظ بھی ملیں گے، ہر مسجد کے اندر آپ کو عالم بھی ملیں گے. اکثر مسجدوں کے اندر عالم ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، تو یہاں ہر مسجد کے اندر قرآن کریم ختم ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم ختم نہ کرے، تراویح کے اندر ضرور ختم کرے. مکہ مکرمہ میں بھی ہوتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا ان کا قرآن کریم تو سنیں، آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور تراویح میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بالکل اسی طرح پڑھی جائے، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر، جس طرح عام نمازیں آپ پڑھتے ہیں. یعنی انفرادی نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں نا، آرام آرام سے، بالکل اس طرح اس کو پڑھا جائے. سمجھ میں آنا چاہیے، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے. ٹھہر کر آپ نے پڑھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو چند احادیث ہے تراویح کی. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا اسی طریقے پہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر آپ نے قرآن پڑھا تراویح کے اندر 4 رکعت میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے بحث نہیں کہ قرآن ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. 4 رکعت کے اندر فرض کیجئے اگر آپ نے 4 رکوع پڑھے ہیں تو اب آپ کو اس کے درمیان کچھ دیر وقفہ آپ نے لینا ہے، کچھ دیر آپ نے اس کے اندر رکنا ہے. کتنی دیر رکنا ہے؟ اتنی دیر جتنی دیر میں آپ نے وہ 4 5 6 رکوع پڑھے ہیں اتنی دیر آپ نے ٹھہرنا ہے. اس کا نام ہے تربیحہ. یہ جو ہم تراویح کہتے ہیں، اس تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بیچ میں جو وقفہ ہے رکنے کا، اس کا نام ہے تربیحہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نماز پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، اب جب 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی، گھر چلے گئے. میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے.
گھر چلے گئے، جو اپنی ضروریات ہے اس کو پورا کر کے آ گئے۔ ابھی تو ہم نے اپنی ضروریات یہ رکھی ہے، کیونکہ ہم جلدی میں ہوتے نا، اتنی جلدی میں ہوتے کہ بس ہم نے تراویح پڑھنی ہے اور بھاگنا ہے، تو ہم کولر بھی وہی رکھتے ہیں، اپنی بوتلیں بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، اور دیگر لوازمات بھی جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ 4 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اٹھ کے گھر گئے، وہاں جا کر اپنی ضروریات کو پورا کیا، پھر آ گئے، اور پھر آ کے دوبارہ اب 4 رکعت نماز جو ہے دوبارہ شروع ہوئی۔ اور عرب کے اندر آج جائے، جو لوگ جاتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، عرب میں آج بھی یہی طریقہ ہے۔ وہاں عشاء سے نماز شروع ہوتی ہے تو وہ صبح صادق تک وہ تراویح جو ہے وہ چلتی ہے، یعنی یہ آدھا گھنٹہ انہوں نے تراویح پڑھی، اس کے بعد بلکہ وہاں یہ بھی اہتمام ہوتا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر کہ وہ تراویح کا بیان بھی کرتے ہیں، تراویح میں جو کچھ پڑھا ہے اس کا بیان بھی کرتے ہیں۔ تو تراویح پڑھی، اس کے بعد انہوں نے وقفہ رکھا۔ اب وہاں تو بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور بہت اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو مسجدوں میں آرام کرنے کی جگہ بھی ملے گی اور دوسرے لوازمات بھی ملیں گے، وہ وہیں پر آرام کر رہے ہیں وہیں پر۔ تو اسی طرح وہاں جو ہے وقفہ دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تراویح کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آرام آرام سے ٹھہر کر پڑھنا اور بیچ کے اندر وقفہ دینا۔ ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعت نماز تراویح کی مکمل کی، اس کے بعد جو بیچ میں وقفہ ہے دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، یہ پوری دعا ہے۔ یہ اچھا، اب کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ دعا پڑھوں، ایسا نہیں ہو کہ دعا پڑھتے ہی جیسے ہی دعا ختم ہوگی کم سے کم بھی 3 مرتبہ تو دعا پڑھ لی جائے، مستحب ہے۔ ایک ہی مرتبہ دعا پڑھی، خطرہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں، تو اب آدمی دعا پڑھے یا اس کے بعد اگر اس کو پانی پینا ہے تو وہ پانی پیے۔ میں یہ بتا رہا ہوں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، تراویح جو ہے وہ آرام کے ساتھ۔ اور اسی طرح جب روزہ رکھے تو روزہ رکھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھے تو اس میں جو سب سے بڑا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے صبر کا مظاہرہ۔ آج کل تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی بچے کو بولو بھائی ذرا بازار سے یہ سودا لا دینا، وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں جا رہا، میرا روزہ ہے۔ کسی کو آپ کہتے کام کرنے کے لیے، کہتے ہیں بھائی میں ابھی کام نہیں کر سکتا، میرا روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اللہ کے اوپر احسان کرتے ہیں، نہیں، روزہ رکھے اخلاص کے ساتھ، اور اس میں شور شرابہ نہیں کریں۔ شور شرابہ کیا ہے؟ شور شرابہ یہ ہے ہر ایک کو آپ یہ نہیں کہتے یار آج بڑی گرمی ہے آج روزہ رکھنا، آج جو ہے آج کا روزہ جو ہے یہ تو بہت لمبا ہو گیا، آج کا روزہ جو ہے یہ تو بڑا سخت ہے، یہ نہیں۔ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ صبر کا مظاہرہ کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، تو لہذا کام آپ کریں وہ دکھاوے کا نہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے۔ اس کے اندر تراویح بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، آرام آرام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کے اندر ہمیں کھانا پینا بھی کرنا چاہیے، افطار بھی کرنا چاہیے، وہ بھی آرام آرام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اتنا افطار نہ ہو کہ اس کے بعد تراویح میں آپ کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، کہ پیٹ آپ کا اتنا زیادہ بھر گیا کہ آپ پتہ چلا آپ سے تراویح نہیں پڑھی جا رہی۔ تو افطار بھی کرے وہ بھی اعتدال کے ساتھ، اس کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھے وہ بھی اعتدال کے ساتھ،
اور اس کے بعد غیر ضروری طور پر جاگنے کے بجائے آپ رات کو سو جائیں اور اس کے بعد آپ سحری کریں. یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ چاہے ایک کھجور کھاؤ لیکن سحری کرو. تو سحری کرے اور سحری کرنے کے بعد سونا نہیں ہے بلکہ سحری کرنے کے بعد ہمارے علماء نے اور فقہاء نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. نماز کا وقت جو ہے عام دنوں میں تو صبح صادق کے 1 گھنٹے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن کیا ہے یہاں پر لوگ صبح کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جاگے ہوئے ہوتے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو اب اگر سحری کرنے کے بعد سو گئے تو یہ مشکل ہوگا کہ پھر وہ دوبارہ اٹھے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھ کے پھر فجر کی نماز پڑھے. تو سحری کے فوراً بعد صبح صادق کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی جاتی ہے. وہ اسی لیے پڑھ لی جاتی ہے. اور عام دنوں میں فجر کی نماز کے اندر تلاوت لمبی ہوتی ہے. یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رمضان کے اندر اکثر امام اور علماء اس وجہ سے کہ جیسے میں نے بتایا لوگ سحری کے اندر جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر ان کو دوبارہ سونا ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو لمبی تلاوت کی جاتی ہے اس سے کچھ کم کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے اوپر گرا نہ گزرے. میں خود اپنے بچپن کی بات مجھے یاد ہے کہ جب ہم فجر کی نماز کے اندر آتے تھے رمضان المبارک میں سحری کے بعد تو غنود یہ آنے لگتی تھی، نیند کا غلبہ ہونے لگتا تھا اور ہم یہ سوچتے تھے کہ امام صاحب بس جلدی سے ہماری جان چھوڑے اور جلدی سے نماز ختم ہو تو ہم جائیں. تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ اسی لیے ہمارے یہاں علماء نے اور فقہاء نے یہ آسانی کرتی ہے کہ فجر سحری کے فوراً بعد کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ اطمینان سے نماز پڑھ کے اس کے بعد جائے اور اگر کسی نے سونا ہے تو وہ سو جائے اور اگر کسی نے اور کسی کام کے اندر لگ جائے تو وہ لگ جائے. خیر یہ روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کو اخلاص کے ساتھ اور دکھاوا کیے بغیر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عبادت کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا چاہیے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے. یہ انشاءاللہ 30 دن کی عبادت ہے اور یہ 30 دن ایسے آپ کو گزرے گی چشم بدن کے اندر کہ میرے خیال میں آج 6واں روزہ ہے شاید. تو 4 دن بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 روزے ہو گئے اور اس کے بعد دوسرا عشرہ جو ہے وہ اور جلدی گزر جائے گا. پھر تیسرا عشرہ تو اتنی جلدی گزرتا ہے کہ پتہ چلا ابھی رمضان آئے تھے اور ابھی رمضان رخصت ہو گئے. تو لہٰذا اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. پھر پتہ نہیں آئندہ زندگی کے اندر ہمیں یہ رمضان المبارک ملے یا نہیں ملے. یہ چند باتیں اس موقع پر عرض کرنی تھی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.